سر خوارج ایک کانسیپٹ یوز کرتے ہیں دہشت گردی میں تکفیر کا، سو کیا اسلام میں اجازت ہے کہ کسی بھی انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیا جائے؟ کہ کسی کلمہ گو مسلمان کو میں اپنی دانش میں سمجھوں گی نہیں یہ دل سے تو مسلمان نہیں ہے، لہٰذا وہ جو میری شناخت، میرا خیال اور میرا عقیدہ ہے وہ اس پر تھوپ کر پہلے اس کو کافر قرار دوں، اگرچہ وہ مسلمان ہے اور نماز پڑھتا ہے اور وہ قبلے کی طرف رخ کرتا ہے اور وہ تمام ان دینی بنیادوں کو قبول کرتا ہے، لیکن چونکہ میرے مزاج کا نہیں ہے اس لیے میں اس کو پہلے کافر قرار دوں گا، اور جب کافر قرار دوں گا جس کو کہتے ہیں تکفیر، یعنی کسی مسلمان کو کافر قرار دینا، کافر قرار دینے کے بعد پھر اس کی گردن اتارنا آسان ہو جاتا ہے، بھائی کافر کو تو مارو۔ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس کو ہم تکفیر کہتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے، نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ نبی کریم کی سیرت سے تعلق ہے، نہ اہل البیت کی سیرت سے تعلق ہے، نہ ہی صحابہ کرام کی سیرت سے تعلق ہے۔ یہ ایک ایسا عنصر ہے جو لوگوں کی خواہشات کا عکاس ہے، اس کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے۔ سر یہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں یہ سارے جہاد کے کانسیپٹ میں چلتی ہیں، سو ان کے جہاد کے کانسیپٹ میں اور اسلام کے جہاد کے کانسیپٹ میں کیا فرق ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ جہاد کا کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ آپ تو اس وقت میرا خیال ہے نہیں ہوں گی، ضیاء الحق کا دور تھا، ریگن صدر تھا، مارگریٹا تھیچر ادھر کی وزیر اعظم تھی برطانیہ کی۔ کتابوں میں دیکھ لیں ہوگا، میں نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ریگن پاکستان آ کر جہاد پر، قرآنی تصور جہاد پر لیکچر دیتا تھا کہ قرآن تمہیں جہاد سکھاتا ہے۔ مارگریٹا تھیچر آ کے یہاں پر مولویوں کو، مشران کو KPK کے اندر جمع کر کے ٹی وی پہ وہ باقاعدہ دکھایا گیا، میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ لیکچر دیتی تھی کس پر؟ قرآن کے تصور جہاد پر۔ اب جب آپ قرآن کا تصور جہاد کس سے لیں گے؟ ریگن سے جو امریکی صدر ہے، کس سے لیں گے؟ مارگریٹا تھیچر سے جو برطانوی وزیر اعظم ہے، تو یہ قرآن کا جہاد ہوگا یا یہود و نصارہ کا؟ لہٰذا جو قرآن کا تصور جہاد ہے وہ دو طرح کا ہے۔ ایک دشمن جب دین پر حملہ آور ہو تو اس کے مقابلے میں آپ دین اور دینداروں کو بچانے کے لیے میدان میں آئیں، یہ جہاد ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسرا، اپنے اندر کی شیطانی خواہشات سے لڑنا، یہ جہاد ہے۔ دو جہاد کی قسمیں ہیں۔ جہاد اصل میں جد و جہد سے ہے، جد و جہد کا ایک عمومی مفہوم ہے، لیکن یہ جو جہاد ہے یہ اس کی دو اس کے تصورات ہیں۔ اس لیے کسی ایک غزوے سے واپس آتے ہوئے نبی کریم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ لوگو تم نے چھوٹا جہاد کیا، بڑا جہاد تم پر باقی ہے۔ تو بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی جانیں لڑا کر واپس آئے ہیں، یہ چھوٹا جہاد ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو بڑا جہاد کیا ہے؟ کہا اپنی خواہشات کے خلاف لڑنا، وہ بڑا جہاد ہے۔ باقی معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کا قیام اور ظلم کا خاتمہ اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہونا، یہ بھی جہاد ہے، لیکن اسی کا تسلسل ہے، اس تصور کا۔ لہٰذا اس کانسیپٹ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو جو کچھ اس سے پہلے ہوا، اسی پاکستان میں ہوا، جہاد کے نام پر ہوا، مولوی استعمال ہوئے، مفتی استعمال ہوئے، فتویٰ استعمال ہوا، ممبر استعمال ہوا، محراب استعمال ہوا، داڑھی استعمال ہوئی، لباس استعمال ہوا، سب کا سب امریکی مقاصد کی تکمیل کے لیے ہوا، برطانیہ کے مقاصد کی تکمیل کے لیے ہوا، اور افغانستان کے اس جنگ کو جس میں رشیا کو انہوں نے گرم پانیوں تک آنے سے روکنا تھا، دین کا نام استعمال کر کے لاکھوں لوگوں کو قتل کروا دیا گیا، اور وہ دین کا نام جہاد کے نام پر ہی استعمال ہوا۔ لہٰذا ایسا امر، ایسی جنگ، ایسی لڑائی، یہ نہ صرف اسلامی جہاد نہیں ہے، قرآنی جہاد نہیں ہے، یہ خود فتنہ ہے اپنی جگہ، لیکن جب ریاست یہ کام کرے تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اس زمانے میں چونکہ پالیسی یہ رہی، اس لیے ساری قوم اس میں جھونک دی گئی۔ آج اسی کا ہم خمیازہ معیشت کے میدان میں بھی، سیاست کے میدان میں بھی، اور افراتفری، دہشت گردی، امن و امان کے مسئلے میں بھی اسی کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں اور اسی کی فصل کاٹ رہے ہیں۔
سر اگر ہم تھوڑا سا ٹیکٹکس کی طرف آئیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عام عوام کو، جو عام لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ جو ملیٹنٹ گروپس ہیں جیسے ٹی ٹی پی ہو گیا، وہ سوئسائڈ بامبنگس کو شہادت کے عمل کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں. سو اسلام میں کیا اپنی انسان کی اپنی حفاظت سے ریلیٹڈ کوئی ایسا بیان دیا گیا ہے؟ دیکھیے، دو الگ الگ چیزیں ہیں نا. ان دو الگ الگ چیزوں کو الگ الگ رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ اس وقت ٹی ٹی پی، طالبان، لشکر جنگی، فلان یہ جتنے بھی سپاہ وغیرہ، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کلیئر کٹ دہشت گرد ہیں، ملک دشمن ہے اور اسلام دشمن ہے. قرآن اور حدیث کو اپنے ان مذموم اور ناپاک مقاصد کے لیے صرف استعمال کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس لیے ان کا عمل تو مجموعی طور پر اور مکمل طور پر باطل ہے، اس پر کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. جہاں تک خود یہ کانسیپٹ ہے کہ دین کے بچانے کے لیے خود کو دین پر قربان کرنا، یہ دین کا تصور ہے. لیکن کہاں؟ جہاں دین بچے، جہاں پر بے گناہ کو نہ مارا جائے، جہاں پر معاشرے کے اندر افراتفری پیدا نہ کی جائے، بلکہ عدل اور انصاف کی حکمرانی کے لیے ظالموں کے خلاف، دین کے دشمنوں کے خلاف، دینی اقدار اور ویلیوز کو پامال کرنے والوں کے خلاف، مظلوم کو مظلوم بنانے والوں کے خلاف، معاشرے کے اندر جو ظلم اور ستم ہے اس کو فروغ دینے والوں کے خلاف، ان کے خلاف اگر کوئی اس طرح کا عمل ہو، وہ بھی انڈیویجول نہیں، چونکہ جہاد ایک اجتماعی تصور ہے. اس اجتماعی تصور کا تعلق کسی فرد واحد سے نہیں ہے کہ جس کو جو بات سمجھ آئی اٹھ کے اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا اور کہا میں تو جہاد کر رہا ہوں. نہیں، ایسا نہیں ہے. جہاد اصل میں اسلامی ریاست کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اسلامی ریاست کا مسلمان عادل حاکم اور حکمران وہ ہوگا جو جہاد کی ضرورت کا تعین کرے گا اور اس کا حکم دے گا، اور اس کی نوعیت کی تشخیص اور اس کا تعین بھی وہی کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ جو گلی گلی جہادی گروپس اور گلی گلی اس طرح کے مارکے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تعلق اس اسلامی کانسیپٹ کے ساتھ نہیں ہے. سر یہ جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے افغانستان کی اسلامی ریاست پاکستان کے خلاف، اس کی ذمہ داری کیا ریاست وقت پر عائد ہوتی ہے؟ یقینی طور پر اگر میرے گھر سے ہمسائے کے گھر پر پتھر پھینکا جائے تو گھر کا سربراہ اس کا ذمہ دار ہے، گھر میں رہنے والے اس کے ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھوں میں اس گھر کے نظم و نسق کا اختیار ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. تو اگر وہ ہمارا ہمسایہ ہے اور ہمارے ملک کے اندر ان کے ہاں سے آ کر اس طرح کی مداخلتیں ہوتی ہیں، تباہیاں پھرتی ہیں، تو پھر ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری انہی کی ہے جو وہاں پر کرتا دھرتا ہے. ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ ان کو روکیں. اگر نہیں روک سکتے تو پھر ان کو رہنے کا حق حاصل نہیں ہے. اگر ہمارے ملک سے کسی اور ملک میں اس طرح کی مداخلتیں شروع ہو جائیں تو ذمہ دار کس کو قرار دیا جاتا ہے؟ ہمیں. اس لیے کہ ہم جب مقتدر ہیں، زمام اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، تو یہ میری ذمہ داری بنتی ہے. اور سب سے بڑی ذمہ داری ملک کے اندر بھی میں امن قائم کروں اور اپنے ہمسایوں کی زندگی میں بھی مداخلت کرنے والوں کو روکوں جو میرے اختیار میں ہے. اگر یہ میں کام نہیں کرتا تو میں ان مجرموں کا ساتھی ہوں اور ان کا سپورٹر ہوں. سر اس ساری سچویشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہم مذہبی ہم آہنگی کی طرف بڑھے ہیں یا ہمیں بڑھنا چاہیے؟ اس کی تو ضرورت ہے. کون سا ایسا ذی شعور اور صاحب عقل انسان ہوگا جو اس چیز کا انکار کرے کہ نہیں بھئی ہمیں امن کی ضرورت نہیں ہے. امن اگر اس پاکستان میں ہوگا تو ترقی ہوگی. امن نہیں ہوگا تو نہ آپ کی معیشت پھلے گی پھولے گی، نہ آپ سیاست کے میدان میں، نہ آپ کسی اور میدان میں ترقی نہیں کر سکتے. اس وقت لاکھوں لوگ، میں نے کل رات میں اعداد و شمار دیکھ رہا تھا، کوئی 30 لاکھ لوگ ان 3 سالوں میں پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. 30 لاکھ. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو وہ تو بیچارے سڑ رہے ہیں. جو کچھ کر سکتے تھے، جن کے پاس ڈگری تھی، جن کے پاس مہارتیں تھیں، جو ڈاکٹرز تھے، جو انجینئرز تھے، جن کے پاس پیسہ تھا، جو کسی نہ کسی فیلڈ میں کچھ کر سکتے تھے، دوسرے ممالک نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور لے گئے. آپ ذرا تصور کریں نا کہ ایک گھر میں والدین ایک بچے کو 16 سے 20 سال پڑھا لکھانے کے بعد، لاکھوں روپے اس پر خرچ کرنے کے بعد، جب وہ بچہ کمانے کے قابل ہو تو اس بچے کو کوئی اور اچک کے لے جائے اور والدین محروم رہ جائیں تو اس گھر کا کیا حال ہوگا؟ ان کا تو سارا سرمایہ نکل گیا. ہمیں یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کی جو ریاست ہے جس کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے، کیا اس میں اتنا احساس نہیں ہے جتنا اس ماں میں ہے؟ یہ تو پوری طرح سے اس پورے ملک کا اور ہماری ریاست کا نقصان ہو رہا ہے کہ ہم
30 लाख लोगों पर खरबों रुपए खर्च कर चुके, जो मिली पैसा था, जो इस कौम का पैसा था, और करने के बाद उनको दूसरों के हवाले किया कि अब जब फल देने का टाइम है तो ये आपको फल देंगे, हम महरूम ही रहेंगे। इतना बड़ा नुकसान इंसानी। वजह, इस मुल्क पर हाकिम वो पॉलिसीज जिनकी वजह से इस मुल्क में शरीफ आदमी रुकने और कोई काम करने का तसव्वुर बहुत मुश्किल से करता है। जो लोग रुकते हैं वो मजबूरन रुकते हैं, उनकी मुश्किल ये है। तो इसलिए अगर हम इस मुल्क के अंदर अमन कायम न करें, अगर हम इस मुल्क के अंदर ये जो जुल्म का निज़ाम है, इस निज़ाम का ख़ात्मा न करें और अदल और इंसाफ की फराहमी में सबको सामने न रखें, तो फिर उसका नतीजा तो यही निकलेगा, फिर दुश्मन उसमें कामयाब होगा और हमारे हिस्से बखरे करने के वो वैसे भी दरपे है और कर रहा है। हमारे इस वक्त हम देख रहे हैं बलूचिस्तान की क्या सूरत हाल है, KPK की क्या सूरत हाल है, बाकी सूबों की क्या सूरत हाल है। ये खुद एक बहस है कि भाई मुस्तकबिल में पाकिस्तान का मंजर क्या होना चाहिए। जो हमारी पॉलिसीज़ हैं उसकी रोशनी में तो बहुत ख़तरनाक है। इसलिए पाकिस्तान को इस वक्त जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो अमन है, वो भाईचारे की फ़ज़ा है, वो आदिलाना तकसीम है वसाइल की, और वो आम आवाम तक उसका हक पहुंचाना है। अगर ये हम कर सकें तो हम अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सकते हैं, और अगर ये न कर सकें तो फिर तबाही दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन ये जो करंट हालात में जो एक अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत कायम की गई है और जिस तरह से ये हुकूमत कायम की गई है, क्या शरीयत और इस्लाम के लिहाज से ये लेजिटिमेट हुकूमत है? देखें, किसने कायम की, सवाल ये अमरीकियों ने की ना, किसी और ने तो नहीं की। अमरीकियों ने उनको इजाज़त दी। अमरीकियों ने कहा भाई ये असलाह भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, तुम बनाओ, हमारे साथ अपना ताल्लुक़ इस तरह से रखो। इस वक्त भी अफ़गानिस्तान का ज़्यादा बजट कौन देता है? अमरीकी। जो हुकूमत अमरीकी और इसराइली बनाए, उसके बाद हम कहेंगे वो लेजिटिमेट है। उसके बाद हम उसे ये तवक्को रखेंगे भाई ये बिल्कुल ठीक है। अगर फ़लस्तीन में कोई हुकूमत कायम होती तो फिर आप कहते हैं भाई इन्होंने लड़के अपनी हुकूमत ली है, लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ही हो रहा है। जो लोग उन बारीकियों को और गहराइयों को जानते हैं उनको तो पता है ना कि भाई हो क्या रहा है। अमरीकी किसी के दोस्त नहीं है जी। अमरीकी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के दोस्त हैं। अगर अमरीकी अफ़गानिस्तान का बजट बनाते हैं तो फिर बाकी बात तो वाज़ेह है ना, उसके बाद आप क्या कहेंगे फिर? नाज़रीन, इस नोट पर हम अपनी आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। अल्लामा साहब, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबर गदा।